بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف دنیا کی پہلی مسجد ہے جو کہ توحید پرستوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی۔ دنیا کی دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد یروشلم شہر میں واقع ہے۔ اس شہر کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے اور دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے یہ شہر بابرکت ہے۔ زمانہ قدیم سے بارہا تباہی کے مناظر دیکھ چکا ہے۔ یہودی تسلط سے قبل یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ قبلہ اول ہونے اور معراج کے واقعے کے حوالے سے مسلمانوں کے دل مسجد اقصیٰ کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اسی لیے اس مسجد کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں اور مسلسل جد و جہد میں مصروف ہیں۔ بے شمار قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس شہر کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ اس میں پہلے یبوس قوم کے لوگ آباد ہوئے، پھر عرب قبیلہ کنان کی نسل کے لوگ آباد ہوئے، جن کے دور میں یہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ لوگوں نے مستقل تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔ خیر و برکات سے یہ سرزمین بہرہ ور ہوئی۔ زیتون کا درخت محبت کی علامت اور امتنان و تشکر کا رمز تھا۔ اس سب کے باوجود یہاں کے باشندوں نے 25 سے زیادہ مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کیا، مگر ہمیشہ فتح یابی نصیب ہوئی اور یہ لوگ امن اور سکون سے رہتے رہے۔ یہ شہر دوسرے بہت سے شہروں سے مختلف رہا ہے۔ یہ محتمم بالشان مقام ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنیکشن جڑا تھا۔ پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے اٹھی تھیں۔ یہاں سے آسمانوں کا سفر کرنے والے مسافر کی ضیاءپاشیاں عاشقوں پر ہی نہیں بلکہ شجر و حجر تک پر پڑی۔ شب معراج کے بعد سے اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک دو چند ہو گئی۔ اب یہ صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطہ معراج حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا۔ اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اس کی زیارت کا شوق دل دل میں رچ بس چکا تھا۔ اس شہر مقدس نے وہ منظر بھی دیکھا جب 636 میلادی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا سفر کیا اور آپ کو اس مبارک خانہ خدا کی چابیاں سپرد کی گئیں۔ اسلامی عہد میں یہ ارض مبارک تہذیب و تمدن کے بام عروج کو پہنچ چکی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آخر اس کے فاتح اول رہبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روح رواں تھی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، برابر ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں سے جو حق کے علمبردار ہوگی، دشمنوں پر غالب رہے گی، مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جماعت کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور اس کے آس پاس مسجد اقصیٰ۔ بیت المقدس کی پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے، جس میں دیواروں کے اندر کا سارا علاقہ شامل ہے۔ اس میں کئی گزرگاہیں ہیں، برآمدیں ہیں جن کو بادشاہوں اور عمراء نے بنوایا۔ پانی کی بھی کئی سبیلیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور قائد بائی سبیل ہے۔ میٹھے کنویں بھی 25 سے زیادہ ہیں۔ قدیم زمانے میں مسجد میں جلنے والے قندیلوں کی تعداد 700 تھی۔ بعض لوگ مسجد اقصیٰ نہیں آ سکتے تھے تو وہ قندیلوں میں جلنے کے لیے تیل بھیجا کرتے تھے۔ یہاں ایک ایسا قبہ ہے جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ دنیا کی تعمیرات میں یہ بے نظیر ہے اور نہایت خوبصورت ہے، جس کی تعمیری نگرانی 2 فلسطینی انجینئروں کے ذمہ تھی۔ رجا بن الحیا الکندی بیان کے باشندے تھے اور یزید بن سالم قدسی کے رہنے والے تھے۔ یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے۔ اس دور میں سلطنت کا شعار ترازو تھا۔ قرآن کا دل سورہ یاسین شریف مسجد اقصیٰ میں نہایت عمدہ طریقے سے کندہ کی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے 10 دروازے ہیں۔ پرانے قدس شہر کے دروازوں کی تعداد 7 ہے۔ ان کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور شہر کے کچھ ایسے دروازے بھی ہیں جو بند ہیں۔ شہر کی خارجی حفاظتی دیواریں یعنی فصیلیں 17 دفعہ سے زیادہ منہدم ہو چکی ہیں، مگر پھر جلد ہی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر آخری بار 1546 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کے ذریعے عمل میں آئی۔ 4 جانب اذان خانے بنائے گئے ہیں۔ برجوں کی تعداد 34 ہے۔ یہاں کی در و دیوار میں خیر و برکت مشاہد و محسوس ہے۔ اذان خانوں کی خوبصورتی بھی قابل دید ہے۔ 30 جولائی 1980 عیسوی میں اسرائیلی کلیسے نے یہ اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پایہ سلطنت ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس قانون کی حمایت تمام پارٹیوں نے کی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔
مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھا۔ مسلمانوں کے شہر یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد سے یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن پاک میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے۔ گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا، لیکن اسے ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش کا محل، دربار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متنبئین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل، دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ مسجد اس وقت زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد الحرام سے یہاں پہنچے تھے اور پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باعث نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم نے فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلانے لگی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ پھر اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اس کی تزئین اور آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جنافر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ گرجا بھی بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں اہم ترین قبہ صخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض لوگ نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 21 اگست سن 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے یہ مسجد تقریباً 3 گھنٹے آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا۔
جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کر دیں۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت ہے اس کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ ہم مسلمان اسلام کے مقدس و محترم شہر کی مدافعت کرتے رہیں گے، اس کے لیے چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ اللہ کرے کہ وہ دن جلد آئے جب اس مقدس شہر کو کوئی مرد مجاہد یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروائے۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے معرکہ دین کے بعد 1187 میں اس کو آزاد کرایا تھا، توحید کا علم بلند ہوا اور فاتح لشکر محمدی کے ساتھ یہاں پھر ایک مدت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو جھکایا۔